چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سمیرا سمیرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھی مانے قسمت کھل گئی، ان کے نصیب، ان کا اللہ پاک نے ایسی سعادت عطا کر دی. یعنی وہ اونٹنی جو مکہ پاک آئی تھی وہ کمزور پیچھے چلنے والی، مگر جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گود میں لیا اور لے کر چلی، وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے ہوتی تھی سب سے آگے چلے گی، کیوں نہ چلی جاتی گود میں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے. بات بھی کتابوں میں لکھی ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو کوئی جاتا نہیں تھا لینے نا، کہ والد نہیں ہے تو وہ جو انعام یا وہ جو ملنا ہوتا تھا اس کی اتنی امید نہیں تھی. تو یوں ایسا جیسے کہ یہ بھی ایک مقدر کی بات ہے کہ وہاں پہنچنا بھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا، اور یہی ان کی مقدر کے بھاگ جاگے تھے. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. حلیمہ دی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے. ہواؤں میں جذبات ہے برقرار کی، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے کچرے سلاموں کے تحفے سبا پر سجاؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. فیضان مدینہ میں بھی جو عاشقان میلاد ہیں، مدنی چینل پر جو آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، جہاں بھی ہیں اس وقت آپ، یہ جو جملہ ہے نا حضور آ گئے، آنکھیں بند کر کے بی بی آمنہ کے گھر کا تصور باندھ کر
ایک چند مرتبہ دل سے پڑھے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کا لطف اور اس کا سرور آپ اپنے ظاہر و باطن میں محسوس کریں گے۔ حضور آ گئے، 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 سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے، نبی کے گداؤں سب دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق جب ہو جاتی ہے، خوب مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں سے فضائیں گونج رہی ہوتی ہیں، پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، یعنی صلاۃ و سلام ہوتا ہے، پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے اسلام ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد ہے، عید مبارک، عید مبارک، حضور آ گئے، حضور آ گئے، عید مبارک، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ دل ایسا جیسے خوشی کا سما ہوتا ہے، دل بھر سا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی اس نعمت پر جس قدر ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، یہ یقین مانیں۔ اب جس نے یہ مطلب چکھا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے اس کا لطف، سرور، مٹھاس اور مزہ کیا اس کی کیفیت، چکھا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت پرسرور ماحول ہے، بہت پرسرور۔ جس نے اب تک اس ماحول کا مطلب اس شہد کو چکھا نہیں ہے نا، میں تو انہیں دعوت دیتا ہوں ایک بار اس شہد کو چکھ کے دیکھیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کو اس قدر لطف آتا ہے، اس قدر لطف آتا ہے، اس قدر مطلب ایک روحانیت ملتی ہے۔ آج دنیا روحانیت کو ترستی ہے، روحانیت لائے، یہ روحانیت یہاں ہے، یہ روحانیت نہیں تو کیا ہے؟ ذکر رسول میں، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ میں روحانیت ہے۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل رونے لگتا ہے، دل بھر جاتا ہے، سکون سا ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے گا، میری بگڑی بن جائے گی، مجھ سے میرے رب نے اپنی رحمت سے کوئی کام لے لیا، میں بس سرکار کی آمد کی خوشی کا وہ وقت گزار چکا، مطلب مجھے یہ سعادت مل گئی۔ اور نہ جانے کتنوں کی بگڑیاں بنتی ہیں، کتنوں کی دنیا اور آخرت پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی پرکیف پر لطف وقت ہوتا ہے صبح صادق کا۔ ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ جو صبح صادق کا وقت ہے
12 ربیع الاول کو جمعے کا جو دن ہے، تو صبح صادق کا وقت آئی تھنک 5:06 اور کچھ سیکنڈ ہے، یہ 12 ربیع الاول کو آنے والے جمعہ کو۔ تو بس آپ نے جہاں جہاں آپ کے اپنے اپنے ممالک کا ہے، میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کراچی کے وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اپنے اپنے شہر پنجاب، اس کے علاوہ ملک بیرون ملک، دعوت اسلامی کہانی، بلکہ میں عاشقان رسول کہانی، عاشقان میلاد کہانی، آپ اپنے یہاں کا صبح صادق کا وقت چیک کر لیں۔ جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ اپنے دعوت اسلامی کا پریل ٹائم اپلیکیشن ہے وہ دیکھیں، اس میں آپ کو 12 ربیع الاول کو آئی تھنک آپ کے یہاں جو بھی 12 ربیع الاول جس دن بھی ہے، آپ صبح صادق کا وقت دیکھ لیں۔ وہ وقت اس سے چند منٹ پہلے جو آپ کا جو ذوق و شوق ساتھ ہے، آدھے گھنٹے پہلے، 20 منٹ پہلے، 26 منٹ پہلے، 12 منٹ پہلے، جو اللہ پاک آپ کو توفیق دے، بس آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نعتیں پڑھیں اور مدینے کی طرف رخ کریں، بی بی آمنہ کے گھر کا تصور باندھیں اور سرکار کی ولادت کی خوشی میں درود و سلام پڑھیں، اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو تو صبح صادق کے وقت بس مرحبا یا مصطفیٰ کی آپ کی صدا ہو اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر اس کو دعا مانگے۔ جمعہ کی جو آخری گھڑی ہے، جمعۃ المبارک، یہ ہر جمعے کی بات، جمعۃ المبارک کی جو آخری گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جمعے کو عصر و مغرب کا وقت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ کی تخلیق کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے، تو تخلیق ہوئی، یہ وہ وقت ہے، تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہو، تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت کا وقت کس قدر قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یہ غور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی اور آج تک وہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افرو ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بس وہ گھڑی آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اس گھڑی کو آپ سمجھے کہ یہ بس اس گھڑی کو سمیٹ لینا، بہت مختصر سی گھڑی ہوتی ہے، اور اتنی دعائیں، اتنی التجائیں، اتنی تمنا، اتنی آرزویں اس وقت دل و دماغ پر آ رہی ہوتی ہے کہ بس جیسے نہیں کہ خزانہ دیا جا رہا ہے، خزانہ لٹایا جا رہا ہے، اور میں جتنا سمیٹ سکوں میں سمیٹ لوں، جتنا سمیٹ سکوں میں سمیٹ لے لوں، اور بس یہ اسی میں ہم رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے، درود و سلام، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر اس گھڑی کا گویا کہ انتظار ہوتا ہے۔ تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی یہ گھڑی مل رہی ہے، اس گھڑی کو بس ضائع نہیں کرے، کوئی اسلامی بھائی، اسلامی بہن محروم نہ رہ جائے، اپنے بچوں کو بھی اسی وقت حاضر کر دے، چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کو وہاں لٹا دے کہ بیٹا اس گھڑی آ جاؤ، فیملی ہے، اب بے پردگی نہ ہو، میاں بیوی، ماں باپ، بچے سب کھڑے، یہ دنیا میں کہیں بھی ہر جگہ محفل ہو، ہر جگہ ایسا ماحول ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، لیکن نہ ہو، آپ گھر کے اندر ہیں، اور یہ گھر ہی خود آپ کی بہت بڑی محفل ہو گئی ہے، بہت بڑی محفل ہو گئی ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ میں نے جیسے پاکستانی وقت بتا دیا، تو وہ اس وقت آپ صبح 12 کی محفل مدنی چینل پہ جاری ہوگی، آپ اس گھڑی میں یہاں جو کچھ وقت ہوگا، جو ہزاروں عاشقان رسول جس وقت رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کا اور ان کا وقت میچ نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جس گھڑی میں وہ دعائیں کر رہے ہوں گے اور ان گھڑیوں میں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو نہ جانے ان کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ان کی دعاؤں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ کچھ میں نے خیر خواہی کے طور پر میں نے درخواست کی ہے، اللہ پاک بس ہمیں جیتے جی ایمان و عافیت، ذوق و شوق کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ اس اہم گھڑی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ